آج 17 رمضان المبارک ہے۔ دو نسبتیں اس مقدس دن کو حاصل ہیں۔ ایک تو اسلام کا سب سے پہلا معرکہ حق و باطل یوم الفرقان غزوہ بدر اس دن رونما ہوا تھا، اور دوسرا ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کی ماں ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی محبوبہ ہیں۔ ان کا یوم وصال بھی 17 رمضان المبارک کو ہوا۔ ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں حالانکہ تم کمزور تھے۔ بندہ مومن خود سے کوشش کر کے، اچھی منصوبہ بندی کر کے، اچھی پلاننگ کر کے بھی اتنی دیر تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اسے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مدد جن لوگوں کے شامل حال ہوتی ہے وہ بظاہر کمزور بھی ہوں، بظاہر بہت لمبا چوڑا تعارف نہ بھی رکھتے ہوں، بظاہر کوئی بہت بڑی افرادی قوت بھی ان کے پاس نہ ہو، لیکن اللہ کی مدد اگر انہیں شامل ہو تو پھر کسی میدان میں وہ پیچھے نہیں رہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی مدد کیسے ملتی ہے؟ کون سے ایسے کام کیے جائیں، کون سے ایسے اعمال کیے جائیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت بندے کے شامل حال ہوگی؟ تو بنیادی طور پر تو دو باتیں ہیں جن کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ وہ دو چیزیں کسی شخص میں اگر پائی جاتی ہیں تو اسے تائید الہی حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ شخص بڑی جلدی تھوڑے وقت میں لمبے سفر طے کرتا ہے، منزلیں اسے آسان اور قریب دکھائی دیتی ہیں۔ اس کے دشمن، اس کے مخالفین، اس کے حاسدین ساری کاوشوں کے باوجود اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ میں رستوں پہ چڑھتا ہوں تو میرے لیے رستے آسان ہو جاتے ہیں۔ دو بنیادی چیزیں، ایک ایمان کامل کی دولت، اور دوسرا اخلاص کے ساتھ جد و جہد کوشش۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی مدد انسان کو دلاتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بڑا واضح اور بڑا واشگاف انداز میں اعلان فرمایا ہے، فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ تم نے گھبرانا ہے، نہ غم زدہ ہونا ہے، غالب تم ہی آؤ گے۔ غلبہ تمہارے نصیب میں لکھا ہے، شرط صرف اتنی ہے ان کنتم مومنین، اگر تم کامل مومن ہو تو۔ اگر تم مومن ہو تو غلبہ تمہیں ملے گا، فتح تمہیں ملے گی، مدد تمہاری کی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ تم کامل مومن ہو۔ اور دوسرا فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے رستے میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ضرور انہیں رستہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک تو کامل ایمان انسان کے پاس ہو، دوسرا اس میں جد و جہد ہو، ہمت ہو، کام کرے، کوشش کرے، بڑی جلدی تھک نہ جائے، بڑی جلدی ہار نہ مان جائے، بڑی جلدی گھبرا نہ جائے، بڑی جلدی وہ فیصلے کرنے میں تیزی نہ دکھائے، اس کے مزاج کے اندر جد و جہد ہو، کوشش ہو، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال کرے گی۔ تیسری بات جس سے اللہ کی مدد انسان کو ملتی ہے وہ اخلاص ہے۔ جو لوگ ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں وہ تو دولت و شہرت کے رستے پہ ہوتے ہیں، اقتدار کے رستے پہ ہوتے ہیں، راہ خدا پہ تو ہوتے ہی نہیں۔ تو راہ خدا پہ جو لوگ ہوتے ہیں انہیں مدد نصیب ہوتی ہے، اس کے لیے اپنی نیتوں اور اپنے ارادوں کو ٹھیک رکھنا، اپنی نیتوں کا وضو رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے اندر اخلاص ہوتا ہے انہیں اللہ کی مدد ملتی ہے۔ جو ریاکار ہوتے ہیں، تصنع بناوٹ والے ہوتے ہیں، وہ تو صرف ماحول کے اندر اپنے حق میں رائے قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کو مدد الہی کیسے ملے گی؟ چوتھی بات یہ ہے کہ مدد ملتی ہے نماز پڑھنے سے، اور مدد ملتی ہے صبر کرنے سے۔ جلد بازوں کو، بے صبروں کو، کم ہمتوں کو مدد نہیں ملتی۔ جو حکمت سے زیادہ جذباتیت کے قائل ہوں، تدبر اور فہم و فراست کی بجائے جلد بازی ان کا مزاج ہو، ان کو مدد کیسے ملے گی؟ آپ میں ٹھہراؤ ہو، حوصلہ ہو، صبر ہو تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، یہ تمہارے مددگار ہیں۔
آپ نبی پاک علیہ السلام کی مقدس سیرت پاک کو دیکھیں، کوئی بھی وقت آیا تو حضور نے نماز پڑھی ہے. چاند گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا، بارش نہیں ہوتی، زیادہ ہو رہی ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، کوئی بھی موقع آیا ہے تو اللہ کے رسول نے مصلی بچھا لیا ہے. نفل پڑھیں، اللہ کے حضور حاضری دیں، محنت بھی کریں اور ساتھ نفل نماز ادا کریں اور صبر رکھیں. صبر تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ ان اللہ مع الصابرین. صبر کرنے والوں کو میری مدد ہی نہیں ملتی، صبر کرنے والوں کو تو خدا ملتا ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو یہ کام کریں گے تو اللہ کی مدد ملے گی. پھر اللہ کی رحمت اور مدد ملتی ہے ذکر کرنے والوں کو. حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا جب لوگ ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ کی رحمت انہیں گھیر لیتی ہے. پھر مدد ملتی ہے، رحم ہوتا ہے درود پاک پڑھنے والوں پر. ایک بار تو میرے محبوب پر درود پڑھ، تیرے اوپر 10 رحمتوں کا نزول کیا جائے گا. قانون خدا بندی یہ ہے کہ تو ایک بار محبوب پہ درود پڑھ، تیرے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تیرے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے. تو پڑھیں درود، رحمت الہی میں نہا جائیں گے. اور پھر اللہ کی مدد ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں. مخلوق خدا پر جتنا دل بندے کا نرم ہوتا جائے، رحم والا ہوتا جائے، اتنی اسے اللہ کی مدد ملتی جاتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا. اللہ تم پر رحم کرے گا، تم مخلوق خدا پہ رحم کرو. تو یہ چند چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کو اللہ کی مدد ملتی ہے. ان کو اپنایا جائے، ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے، مدد الہی نصیب ہو جائے گی. ایک چھوٹا سا پہلو دوسرا بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. جس طرح کچھ چیزوں سے اللہ کی مدد اور رحمت حاصل ہوتی ہے نا، اسی طرح کچھ کام کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اس سے مدد الہی دور چلی جاتی ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب لوگ اللہ کی یاد سے منہ موڑتے ہیں نا، تو اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اگر تم میری یاد سے منہ موڑو گے تو میں تمہارے لیے زندگی تنگ کر دوں گا، تمہاری معیشت تنگ ہو جائے گی اگر تم نے میری یاد سے منہ پھیر لی. اللہ کے ذکر سے اور اس کی یاد سے منہ پھیر کر فقط اپنے بازو کی قوت پر بھروسہ کرنا، یہ کوئی عقل مندی اور دانش مندی کی علامت نہیں ہے. دوسری بات یاد رکھیں، جو لوگ بے یقین ہوتے ہیں نا، یقین کی دولت جن کے پاس نہیں ہوتی، ان کے پاس بھی اللہ کی مدد نہیں ہوتی. اللہ کی مدد تو یقین والے لوگوں کو ملتی ہے. جن لوگوں کا یقین مضبوط ہوتا ہے نا، ان کو مدد ملتی. اور پھر جو مستقل ڈیوٹی کرتے ہیں، مستقل تھوڑا سا کام کرنے کے بعد جو تھک جائے، تھوڑی سی کوشش کے بعد جو پریشان ہو جائے، ان لوگوں کو اللہ کی مدد نہیں ملا کرتی. اللہ کی مدد ان لوگوں کو ملتی ہے جو مستقل کوئی کام کرتے ہیں، جو کوئی ڈیوٹی کرتے ہیں، جو کوئی کام سر انجام دیتے ہیں. اسی طرح جو لوگ مستقل کام کرتے ہیں انہیں مدد ملتی ہے. جو مستقل مزاج نہیں ہوتے انہیں اللہ کی مدد نصیب نہیں ہوتی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مدد کے لیے اللہ فرشتوں کا بھی نزول فرما دیتا ہے. اللہ فرشتوں کا نزول کر دیتا ہے ان لوگوں کے. تو مستقل کام کرنے سے اللہ کی مدد ملتی ہے. تو جو لوگ مستقل مزاج نہیں ہوتے وہ اس سے معاذ اللہ محروم ہو جاتے ہیں. پھر ظلم سے اللہ کی مدد روٹ جاتی ہے. جب لوگ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں پھر انہیں اللہ کی مدد نصیب نہیں ہوتی. کسی معاشرے میں بھی اگر ظلم عام ہو جاتا ہے تو وہاں سے رحمت الہی روٹ جاتی ہے. پھر اسی طریقے سے جو لوگ تسنع کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن کچھ لوگوں سے فرمائے گا ان سے جا کے اجر مانگو جنہیں دکھانے کے لیے تم نے عمل کیے تھے، میرے لیے تو کیا ہی نہیں. اللہ کی مدد روٹ گئی، ناراض ہو گئی. تو ایسے لوگوں سے بھی مدد الہی ناراض ہو جاتی ہے. پھر رزق حرام کے جو لوگ عادی ہو جاتے ہیں حرام کے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص دور سے آیا ہے، لباس اس کا آٹا پھٹا ہے اور وہ دیر سے کہہ رہا ہے یا رب یا رب یا رب. تو فرمایا جی جتنی دیر مرضی دعا مانگے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. یہ رحمت للعالمین محبوب فرمایا. حضور کیوں قبول نہیں ہوگی؟ تو کریم فرماتے ہیں اس لیے قبول نہیں ہوگی کہ اس نے جو کھایا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے، جو پہنا ہے وہ بھی حرام کا ہے، جو پیا ہے وہ بھی حرام کا ہے. تو رزق حرام جن لوگوں کے وجود کا حصہ ہوتے ہیں، جن کی معیشت کا حصہ حرام ہوتا ہے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو مدد الہی ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کی بارگاہ سے جڑ جاتے ہیں. تو یہ چند ایک چیزیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں. دوسرا، آج ہم یہاں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ کو. ہم قربان جائیں ان رستوں کے جن رستوں سے ہماری ماں چلا کرتی تھی.
وہ کیا عظمتوں والی خاتون ہیں، کیا شان ہے، کیا رفت ہے۔ کوئی سمجھ سکتا ہے اس خاتون کی عظمت کو جن کے حجرے میں، جن کے گھر میں جا کے اللہ کے محبوب سکون محسوس فرماتے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں اس خاتون کی عظمت کیا ہوگی جن کے حجرہ نور کے اندر آج گنبد خضرا بنا ہے اور اللہ کے محبوب اور آرام فرما ہے؟ خدا کی رحمتیں ساری، انوار و تجلیات اور کرم جس جگہ برس رہے ہیں وہ حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ کیا بات ہے، بنت صدیق آرام جان نبی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو کیا مرتبہ اللہ نے عطا کیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں عائشہ آپ کی تو صورت نکاح سے پہلے لا کے مجھے جبریل امین نے دکھائی کہ محبوب اس خاتون سے اللہ آپ کا نکاح فرمانے والا ہے۔ کیا عظمتیں ہیں اس پاک باز خاتون کی۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی کا سب سے بڑا سبق اپنی روحانی اولاد کے لیے، ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، امت کے لیے سب سے بڑا سبق سیدہ عائشہ صدیقہ کی زندگی کا ہے پڑھنا پڑھانا، دین پڑھنا۔ انہوں نے احادیث یاد کی، امت تک پہنچائی۔ سب سے بڑا ان کا سبق پڑھنا پڑھانا ہے۔ امت اگر حضور کی باتیں یاد کرتی ہے، آگے سکھاتی ہے، پڑھتی ہے، آگے پہنچاتی ہے تو پھر وہ اس سبق کو یاد کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔